الحمد لله الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام إمامنا وإمام صلحائنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله
الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مكمسك كميس الخلافة إن أراد المنافقون بخلعه فلا تخلع له إن تخلع له فلا تشم رائحة الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل سب محترم مکرم ذی وقار مخلص موحد مسلم اور مسلمان ساتھی ہوں. دوسرا حضرات کے سامنے اللہ رب العزت دی ذات عالیہ دی کتاب عالیہ قرآن مجید دے وچوں ایک حصہ محض اللہ پاک دی توفیق و مدد و نصرت دے نال تلاوت کیتے اور ساری کائنات دے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان تواڈے سامنے رکھے. دعا کرو میرا سونا اللہ حق حق سچ سچ صحیح صحیح این قرآن و سنت کے مطابق آکھن دی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد میں کو اور دعا کو میرا سونا اللہ حق تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. میرے واجب الاحترام سامعین مکرم، پچھلے جمعے تے اساں ذکر و تذکرہ پڑھی آئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا. اکثر اوقات این گال دا تذکرہ اور ذکر تھیندے کہ اللہ دیاں جتنا نعمتاں دنیا تے مبعوث تھیاں انہیں دیاں جتنا بھی تعریفاں کرو، پانی کا جتنا نظام ہے ایشیائی بناون ہے اور درختیں کا جتنا نظام ہے کلمہ بناون اور لکھن والے انہیں کلمے اور دوات سیائی دے نال لکھتے رہے ونجن ایک نہ
نسل ختم تھی، ڈجی نسل، تیجی نسل، چوتھی نسل، پنجویں، چھویں، ستویں، اٹھویں، نویں، دہویں، یارویں، بارہویں، تیرہویں، چودہویں، 15ویں، حتیٰ کہ قیامت کا وجود آ سکتا ہے، مگر اللہ دیا دتیا ہویا نعمتاں نہ شمار تھی سکدن اور نہ انہیں دیا تعریف ہو سکتے۔ اتنا کیوں؟ وجہ یہ کہ ذات ساری ذاتیں کلو آلہ اور انہیں بھیجے ہویا نعمتاں بھی آلہ۔ دیکھو نا، ایک ہے تو میں اپنے دوست کو تو تحفہ دوں، ایک ہے وقت کا بادشاہ اپنے وزیر کو تحفہ دے، ایک ہے قاضی کو تحفہ دے، ایک ہے نائب کو تحفہ دے۔ ان اندر فرق کے مراتب ضرور ہیں۔ کتنا اعلیٰ اور قیمتی تحفہ وہ سی کہ تحفہ دینے والا رب ہو سی اور گنن والی پوری مخلوق ہو سی، اور ان تحفے دا جتنا مقام بھی بیان کیتا بنے، حتیٰ کہ اللہ کریم نے فرمایا باقی جتنا بھی تحفے میں دنیا تے بھیجے انہیں سارے تحفے کو ایک پاسے رکھ کے تو دو تحفے کا ذکر کر، میرے قرآن دے تحفے دی مثل لا اور میرے محمد جواب دے تحفے دی مثل لا۔ نہ قرآن دا مثل کوئی لا سکدے، نہ محمد جواب دا کوئی مثل لا سکدے۔ ایک دو تحفے دا کوئی مثل نہیں لا سکدا، تے لکھاں تے کروڑاں تے ارباں اللہ پاک نے نعمتاں اور تحائف بھیجن، انہیں دا تو کیویں حق ادا کر سکدے اور کیویں مقابلہ کر سکدے۔ بہرحال مطلب اے ہے، سوال اے ہے قاری صاحب اصل کیا کرو؟ اصل یہ کرنا ہے اللہ جتنا بھی نعمتاں دیتے نا انہیں نعمتیں دی اللہ اسا کو قدر کرن دی توفیق دے، باقی اسا حق نہیں سے ادا کر سکتے۔ ایویں ہی صحابہ کرام دے وچوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی اسا جتنا شان بیان کرو اسا انہیں دی شان دا حق ادا نہیں سے کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ ہے جندے گھر دے اندر محمد پاک دیا دو بیٹیاں پہنچ ونجن، جندے گھر دے اندر محمد پاک دا نبوت والا علم پہنچ ونجے، جندے سینے دے اندر محمد دا نور پہنچ ونجے، جندے سینے دے اندر محمد دیا دعائیں اثر کر ونجن، ان ہستی دی شان دا مقابلہ کائنات دا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ میرے واجب الاحترام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین آخیا ہے۔ کیا آخیا ہے؟ ذوالنورین۔ محدثین کرام نے فرمایا ذوالنورین آخر دی وجہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دن نکاح دے اندر آئے گئے۔ یہی وجہ کو حضرت عثمان بن عفان اب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا رکھا گیا؟ ذوالنورین۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی توجیہ ذکر کی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دو موقع ایو جایا ہے۔ کتنا موقع؟ دو موقع جتنا حضرت عثمان ہاں کوئی نام مگر محمد کریم حضرت عثمان نے حاضر لکھوا دی۔ پہلا موقع بھائی جان توجہ کر، حضرت عثمان دی گھر والی نبی پاک دی بیٹی بیمار ادو غزوہ بدر دا اعلان میں تھی گئے اور ادو احد دے بعد مقابلے دا اعلان میں تھی گئے کہ احد دے اندر مسلمانوں کا نقصان ہویا۔ بدر دا اعلان تھا انشاءاللہ کافروں کا نقصان تھی سی اور مسلمانوں کا فائدہ ہو سی اور مسلمانوں اللہ فتح نصیب فرمے سنا اور مال و دولت بھی مل سی، غنیمت بھی مل سی۔
لونڈیاں بھی مل سن نوکرانیاں بھی مل سن اور خدا بھی مل سن معلومات بھی مل سی باغات بھی مل سن سارا کچھ مل سی کیونکہ جڑے ویلے اللہ کریم دا وعدہ ہے میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے میدان دے اندر حاضری دینا تھوڑا کم ہے فتح دے دروازے کھول دینا میں اللہ کا کم ہے درود شریف پڑھو بہرحال بھائیان جنہیں غزوہ بدر کا اعلان کیا نا سارے صحابہ گئے نبی پاک دے عدالت دے اندر آگے آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی اساڈے گھر والے اساڈی امی جان اساڈے بابا جان اساڈا مال اساڈیاں عزتاں ساڈا سارو سامان اساڈی ہر چیز تواڈے اُتے قربان ہوئے اساں حاضر ہیں غزوہ بدر دی جنگ لڑن واسطے بدر دے مارکے دے اندر حاضری واسطے انہیں دے وچ توجہ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ موجود اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میری بیٹی بیمار ہے تو چلے بنو میری بیٹی بھی اپنی گھر والی دی خدمت کرو میں محمد بدر دے میدان دے اندر تہاڈی حاضری لا دے ایک موقع ہے بدر کا میدان تھی گیا یہ تو ایک مسئلہ ثابت کیا اگر گھر والے زیادہ ضرورت مند ہوئے تے دین کی تبلیغ واسطے باہر بننے کی ضرورت کوئی نہیں پہلے اپنے گھر کی خبر گیری ہیں اے تم چلے تے نکل بننے تے گھر والے کچھ پیندے بنے ہوئے انہیں کا ضرورتاں دوسرے لوگ پورا کریں گے تے چلے دی اللہ پاک کوئی ضرورت نہیں یہ سچی بات ہے نا چلا اور 4 مہینے اور اللہ کے راستے تے باہر ان ویلے نکل جڑے ویلے تیرا راشن پانی پچھو گھر کی ضرورت پوری ہوئے گھر والے اولاد بھوکے مار بنے کہ اللہ کے راستے تے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں توجہ کر انہیں وجہ ہے اللہ پاک فرماتے میرا بندہ میں پہلے آدم میرے بندے دے حق ادا کر جڑے ویلے اٹھو فارغ تھی ونے ان دے بعد میری عبادت کر ان دے بعد ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون میری زمین دے بعد وسیع تو جتھا مرضی چلے آون میری عبادتاں کر کھڑا تبلیغ کر کھڑا لوگوں دین دی تبلیغ کر کھڑا ہاں انہیں تبلیغ دا فائدہ نہ اسی قرض دے ڈر کے تو تبلیغ تے نکل ونجے اولاد دی تربیت دے ڈر کے تو تبلیغ تے نکل ونجے اور بیوی دے خوف دی وجہ کو تو تبلیغ تے نکل ونجے نانا مسلمان بندہ پہلے حقوق العباد پورے کر تے اس سے بعد اللہ دے حقوق پورے کر ان دے بعد تیری تبلیغ کا فائدہ تھی سی مگر نہ 4 مہینے نہ 4 سال نہ جی میں گیا حسین میں واپس آوے سے قطرہ ذرہ فائدہ نہیں ہونا درود شریف پڑھ بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی اب دی حاضری کیا تھی غزوہ بدر کا موقع جڑے دلے مال غنیمت ملیا ہر صحابی ملدا پے مال غنیمت ہن رہ گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کر ذا ایمان افروز قال کرم چاہنا پیارے لہجے دے اندر میٹھے انداز دے اندر آکھن چاہنا سبق بھی دے من چاہنا فکر بھی دے من چاہنا ہن رہ گیا عثمان جندا
جانا تھا کہیں نہیں گدا بھائی جان عثمان دی وکالت کہیں گی تھی محمد عربی عثمان دا وکیل بن گیا مقام کا دیکھتے کہ تو مسلمان بھی نہ سمجھے ان دا وکیل دین دا مرکز ہوئے ان دا اسلام شک ہو سکتے میں آدم تو اپنے اسلام کو تلاش کر ہو سکتے تیرا نسب بھی چنگا نہ ہوئے تیرا اسلام بھی چنگا نہ ہوئے مگر حضرت عثمان وہ ہیں جیسے وکالت کہیں گی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم ہے نا کسی نا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چوری چھپ کے نہیں آ گیا واضح آ گیا یارو عثمان کا بھی حصہ رکھنا ہے صحابہ کرام آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان حاضر کا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ اللہ دے بندے دے حقوق ادا کرے انہیں سمجھو اللہ دے بھی حقوق ادا پیا کریں گے لہذا حضرت عثمان میں محمد پیا دا شریک نہ ہونے دے باوجود بھی غزوہ بدر کے اندر شریک لکھیا گیا جڑے اللہ پاک وہی بھیجیے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تیرا عثمان تے محمد دی بیٹی دی خدمت بیا کریں گے میں اللہ ان کو غزوہ بدر دے غازی نے بھی جو شمار کر دیتے ہیں درود شریف پاک اسادت بڑی حال نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان پہ شک کرنے ہیں بھئی اپنی قبر اپنی آخرت برباد نہ کر صحابہ کرام ہے نا نوے نوے اسلام میں داخل تھی کہ کچھ دیہاتی صحابی بھی ہے آخر لگے آمنا 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 قالت الأعراب آمنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب ایمان گن گئے ہیں اسام مومن بن گئے ہیں اسام کامل ایمان بن گئے ہیں جڑے ویلے پتہ لگا اللہ کریم مر گائے دعویٰ کھڑے کریں گے اگر تمہیں ہوئے اسلام دے اندر داخل ہوئے اگر تمہیں نمازاں بھی نہیں پڑھیا اگر تمہیں قرآن دیا تلاوتاں بھی نہیں کی دیا اگر تمہیں جادوگر بھی نہیں آکھیا گیا اگر تمہیں شاعر دے مجنون بھی نہیں آکھیا گیا اگر تمہیں شاعر بھی نہیں آکھیا گیا اگر تمہیں دے بزرگ دے ہوتے آزمائشاں بھی اثر نہیں کر دیٹھیا اگر تمہیں تکلیفاں بھی نہیں آیا اگر تمہیں مصیبتاں بھی نہیں آیا حالانکہ ایمان کا ان چیز دا نہ ہے اللہ کریم فرمائے دینا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا مسلمان قوم ایک گمان کر دیتے ہیں کہ اساں صرف دعویٰ کر کے گھر بیٹھے سوں اساں کو آزمایا نہ ویسی اساں کو تکلیفاں نہ آیا ویسے نا بھائی نا بھائی جائے ایمان قبول کیتے آسو اللہ دا قرآن مصدهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله جڑے لوگ اللہ کے نبی ہیں اور نبی ماننے ہیں انہیں کیا کیتا اتنا ازمائشاں آیا ایمان قبول کرن تو بعد اللہ کے رسول بھی آخر لگے اللہ کی مدد کی تھلے جڑی ایمان دے دعوت تو بعد اندھی اللہ پاک نے کیا فرمایا الا ان نصر اللہ قریب
مقصد اے نہیں ہوندا لوہا ضائع تھی ونجے جڑا درختیں دا کم کرن والا بندہ اپنی کاٹھی نو مضبوط کرن دی خاطر بہت سارے حربے کریں دے ان دا مقصد اے نہیں ہوندا میری کاٹھی ضائع تھی ونجے جڑا ابو جان جڑی امی جان اپنے بیٹے نو اپنے گھر کو جدا کر کے کئی ادارے دے اندر سب دے دینا دینی ادارہ یا دنیاوی ادارہ کیا انہیں دا ایو مقصد ہوندے اساڈی اولاد ضائع تھی ونجے نانا بھائی جان جڑے ویلے انسان اپنی چیز نو قیمتی بنیندا ہے توجہ 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 جڑے ویلے انسان عرضی چیز نو قیمتی بنیندا ہے ایویں ہی رب اپنے ایمان والے دعوے کرن والے بندے نو قیمتی بنیندا ہے لیکن آزمائش ہے تکلیف ہے اللہ پاک نے فرمایا ایمان کا دعویٰ کرن تو بعد یہ نہ سوچائے بھی اصل گھر بیٹھے سن اللہ کے نبی نے پتھر چلیں کہ تو آپ کو بھی اگر جھرنے پوے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا بہرحال توجہ کر رہا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا اے دیہاتی مرگا آدھے کرن آمنا کہ اسا ایمان گرنے ایمان دا دعویٰ کرن دے کرن انہیں نو دس دیو ایمان آلی تواڈے دلیں دے اندر نہیں اتریا بلکہ تساں کیا قولو اسلمنا حالی تک اسا اسلام قبول کیتا ہے اسلام دے بعد ایسا ایسا جو جو اللہ امتحان گندا اسی جو اللہ اپنے آکام سدیندا اسی جو اللہ آزمائندا اسی حتیٰ کہ جڑے ویلے ساری چیزاں آزمان تو بعد سورۃ الحجرات پڑھ اللہ کریم فرمیندے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اسا اس بعد آخری مرلہ یہ ہوندے ہن اسا دل دے اتے بھی آزمائشاں رکھ دے آئے ایک پاسو مال آویندے ایک پاسو اولاد آویندے ایک پاسو رشتہ دار آویندے ایک پاسو گاڑیاں آویندے ایک پاسو کاروبار آویندے ایک پاسو پراپرٹیاں آویندے توجہ کر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره میرا پاک پیغمبر یہ سارے رشتے ساری چیزاں ایک پاسو آویندے ایک پاسو یا میں اللہ آویندا یا تو محمد آویندے اب صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جاؤ اسلام سوکھا نہیں ایمان سوکھا نہیں ان کی وجہ کیا اساں ایمان دا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مسلمان اخوائے لیکن اساں روح کی دے گئے اساں نماز دا اثر کی دے گئے اگلے کو اگر تیر لگ ونجن ہر نماز دی حالت کر دیو وقت محسوس ہونے تھی نہ اساں نہ وہ نماز ہے نہ وہ روزہ ہے نہ قرآن ہے نہ حج دا اثر ہے حاجی حج دے گئے واپس آ گئے جی پہلے کیفیت ہے ان دے کو زیادہ آگے آگے حج قبول تھیا نہ تھیا حج قبول اگر تیری کیفیت بھی تبدیل نہیں تھی تو اتنا پیسے بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں حاجی نہیں اکھانا بلکہ اللہ دی دربار اپنے آپ کو سچا اکھانا بہرحال بھائی جان اللہ کریم نے فرمایا
اسان دل دی ازمائش دیندے آئے ایک پاسو ساری کائنات ہوندی دوجے پاسو یا اللہ پاک ہوندن یا محمد یا ربی آخو صلی اللہ علیہ وسلم ہوندن ہونا ساتھ آئے توجہ کر مسلمان بندہ اگر این پاسے پھریا گیا مال والے پاسے متا والے پاسے کوٹھے والے پاسے بنگلے والے پاسے رشتے دار والے پاسے خون دے قبیلہ دے برادری والے پاسے این پاسے پھریا گیا رب دے محمد دی محبت نو انہیں دوتے قربان کر دیتا سنا تھوڑی دیر گزرن تو بعد میرا عذاب تیرے ہوتے آونے اگر تو نہ پھریا سارے رشتے پہ قربان کیتے کہنے ہوتے اللہ اور مجھے رسول دے ہوتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اللہ اور مجھے رسول دی محبت دا نتیجہ اے لکسی اللہ تیرے دل دے اندر ایمان بھی بھر دے سن تے ایمان دی لذت بھی بھر دے سن اور اللہ دنیا آخرت دی کامیابی بھی نصیب فرما دے سن جلے ایمان اللہ ایمان دی مہر لا دیتی نا صحابہ کرام کے بارے میں آیا نا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میرے پاک پیغمبر محمد عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسان تیری جماعت دے دل کا امتحان کیتا آسان دل اندرو اندرو چکی دے اندرونی کیفیت دل دی چکی دے دے سری کا دعوے کریں دے کرن رب اللہ ربنا رب السماوات والارض اعلان کرے کرنا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدیر اعلان کھڑے کریں دینا اللہ ربکم ورب السماوات والارض اعلان بیان دے اللہ الذی خلق سبع سماوات اعلان کریں دے اساؤں دے دل بھی تھے آیا انہیں دا ظاہر اور باطن برابر ہے یا ظاہر کچھ تے باطن کچھ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ملے دل دا سائیں امتحان کیتا انہاں سائیں نتیجے تے پہنچ گئے ہیں مسلمان بندہ توجہ کر صحابی بن نہیں سکدا مگر صحابی جیاں عمل تو نہیں کر سکدے مشکل کوئی نہیں صحابی تا کوئی نہیں بن سکتا ہونا کیونکہ صحابی تا وہ ہے جائے محمد کی زیارت کی تھی ہے یا نبی نہ ہے تے محمد کی محفل بیٹھے توجہ یہی کر کہ صحابی دی یہ تعریف نہیں جائے محمد میٹھے ایمان دی حالت نہ کیونکہ اگر یہ تعریف کریں گے تو وہ بندے نکل دیں جنہیں نبی نے صحابی آئے کچھ عورتیں ہم ایندہ جائے ایمان تے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مگر نبی پاک کی زیارت نہیں تھی لہذا کیا صحابی کی تعریف ہے چاہے امام دی حالت دے اندر نبی پاک کو دیکھے یا نبی پاک کی صحبت اختیار کی ہے یا نبی پاک کے زمانے دے اندر نبی پاک کی مجلس دے اندر اسلام قبول کیتے ان کا نام کیا ہے صحابی سمجھا گئے نا توجہ کر لہذا جڑے ویلے اساں دے دل دتے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے دلیں دے اندر صرف اساں بسدے آسے اساں دے علاوہ کوئی دیا نہ بسدا ہی مجا کرو اساں اعلان پہ کریں دے آئے مقام پہ دے دے آئے اذا جا الذین یؤمنون بآیات
وسلم جڑے ویلے تواڈے صحابہ دے وچوں کوئی ادنا صحابی کوئی درمیانہ صحابی کوئی وڈا صحابی کوئی اعلیٰ شخصیات صحابی تواڈی مجلس دے اندر آ ونجن توجہ کر مسلمان بندہ حالانکہ امن والا بندہ مجلس والے بندے نو سلام کریں دے اے شرعی مسئلہ ایو ہے سوار بندہ پیدل بندے کو سلام کریں دے شرعی مسئلہ ایو ہے بھائی جان مگر محمد کریم دے صحابہ دی واری ہے انہیں کا مقام اللہ نے اتنا بلند بڑھا دیتا اتنی محنت دے نال چاہے ہر کچھ قربان کیتا بھائی جان صاف ظاہرے جائے یاری لئی اللہ پاک دے نال ان ڈٹھے رب دے نال یاری لئی جائے مٹھا بھی نہیں جائے سوچیا بھی نہیں جائے سامنے کوئی چیز نظر بھی آئی نہیں آئی صرف اعلان ہویا ہے مارکا اللہ دی ذات تے ایمان گنو محمد دی بات تے ایمان گنو اللہ دے حکم تے ایمان گنو محمد دی شریعت تے ایمان گنو دنیا دے ہوتے اپنے دل دے اندر ایگال جمع گنو دنیا دے اندر راج چلسی تا اللہ پاک دا اور اگر دنیا تے رواج چلسی تا محمد پاک دا چلسی اتنا محنت کرن دے باوجود اللہ قانون کیا بنایا توجہ کر کہنے میں واسطے امن دا مقام ہے اور فکر دا مقام ہے اللہ میں کو تو